جو لوگ شہید ہوئے، جو لوگ مکہ کے رہنے والے تھے، ان کو جرانہ کے مقام پر مدفن کیا گیا، اور جو لوگ طائف کے رہنے والے تھے ادھر انہیں طائف کے مقام پر مدفن کیا گیا، جن میں 11 صحابہ اکرام بھی تھے۔ اسی طرح وہیں پر ہی وہ جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سرداران کے ساتھ بیٹھے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ کیا گیا، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا پہلا قطرہ گرا طائف شہر کے اندر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے اندر تبلیغ کرنے شروع کی تو پہلے لوگوں کے گھر گھر جا کر تبلیغ کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے کیا کہ وہ طائف کے سرداران کے ساتھ اگر بیٹھیں، جو طائف کے سردار ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کو دین و اسلام کی تبلیغ کریں، شاید کہ جو لوگ ہیں وہ طائف کے سرداران جو ہیں ان کا کہنا مان لیں، وہ دین اسلام کی طرف مائل ہو جائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سرداران کے ساتھ بیٹھے، ان کو دین اسلام کی تبلیغ کی، تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت مذاق اڑایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا بھلا کہا، اور جو اس وقت کے نوجوان لڑکے تھے ان کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ کروایا۔ اس جگہ کو دیکھیں گے، اس جگہ کی زیارت کریں گے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سرداران کے ساتھ بیٹھے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ کیا گیا، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا پہلا قطرہ گرا طائف شہر کے اندر۔ جب ہم ابھی یہاں سے طائف کی طرف روانہ ہیں، طائف شہر میں پہنچیں گے تو پہلے یہ 6 زیارتیں جہاں پر ہم اتریں گے، جہاں پر اتر کے ہم زیارت کریں گے۔ سب سے پہلے مسجد عبداللہ بن عباس، جو مسجد بعد میں بنائی گئی، وہ کھلی گئی ہے، اس کے اندر آپ جا کر نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسی مسجد کے سین میں حضرت عبداللہ بن عباس کا مقبرہ ہے، اس کی زیارت کریں گے، اس پہ دعا کریں گے۔ اس کی دیوار کافی اونچی ہے، اس کے اندر آپ نہیں دیکھ سکتے، لیکن دیوار سے باہر تمام لوگ وہیں پر کھڑے ہو کے اسلام پیش کرتے ہیں، وہاں پر دعا کرتے ہیں، وہاں دعا کریں گے۔ اس کے علاوہ اسی کے ساتھ غزوہ حنین کے شہداء کا قبرستان ہے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سرداران کے ساتھ بیٹھے، جہاں پر ان کو دین اسلام کی تبلیغ کی، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ کیا گیا، اس جگہ کو دیکھیں گے، اس کی زیارت کریں گے۔ اس کے علاوہ جہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرانے گھر ہیں، جو ان کی پرانی مسجد ہے، کچھ اس کے آثار نظر آتے ہیں، اس جگہ کو دیکھیں گے۔ مٹی اور پتھر سے جو ان کے بنے ہوئے گھر تھے کافی حد تک شہید ہو چکے ہیں، لیکن ابھی بھی کچھ ان کے آثار نظر آتے ہیں، ان کو دیکھیں گے، ان کی زیارت کریں گے۔ وہ دیوار کافی اونچی ہے، اسی دیوار کے ساتھ سے ہم ادھر گزر کے جائیں گے پیدل، لیکن وہ ہمیں نظر بس کے اندر سے ہی آئیں گے، ساتھ سے گزر کے جائیں گے، لیکن دیوار کافی اونچی ہے، بس کے اندر سے نظر آئیں گے۔ ادھر ہی ساتھ ہی مسجد کی ایک لائبریری بھی ہے جس کو مکتبہ عبداللہ بن عباس کہا جاتا ہے۔ لائبریری بند نہیں ہوتی ہے اکثر اوقات، لائبریری کے باہر کچھ ماربل کی پلیٹیں لگی ہیں، وہاں پر اردو میں، انگلش میں، عربی میں وہ تمام چیزیں لکھی ہیں جو اس لائبریری کے اندر موجود ہیں۔ ابھی تمام لوگ اپنے دائیں ہاتھ کی طرف، سیدھے ہاتھ کی طرف توجہ کریں گے۔ جب یہ بلڈنگیں ختم ہوں گی تو آپ کو ایک پہاڑ نظر آئے گا، بڑا پہاڑ، اس کو جبل سور کہا جاتا ہے۔ اس پہاڑ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 3 دن اور 3 راتیں قیام کیا، اپنے دائیں ہاتھ کی طرف، سیدھے ہاتھ کی طرف۔ یہ جب بلڈنگیں ختم ہوں گی یہاں سے توجہ کریں گے سامنے والی طرف، یہ جو آپ کو بڑا پہاڑ نظر آ رہا ہے، اس پہاڑ کو کہا جاتا ہے جبل سور۔ اس پہاڑ کے اوپر جو بڑا پتھر آپ کو نظر آ رہا ہے چوٹی پہ، اس کے ساتھ پیچھے والی طرف غار موجود ہے، غار سور، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اور 3 راتیں قیام کیا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس پہاڑ کے اوپر۔ اس پہاڑ کو جبل سور کہا جاتا ہے۔ آپ نے کہیں سنا ہوگا وہ ایک مکڑی کا واقعہ، ایک کبوتری کا واقعہ، یہ جو واقعات تھے وہ اسی پہاڑ کے اوپر جو غار ہے اس میں پیش ہوئی تھی۔ جو یہ آپ دیکھیں گے ایک ہی نسل کے کبوتر مکہ پاک کے اندر گھوم رہے ہیں، پھر نظر آ رہے ہیں، جو آپ کو ایک ہی نسل کے کبوتر، یہ اسی نسل سے جس نے اس غار میں اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی تھی۔ اس پہاڑ کو جبل سور کہا جاتا ہے، اور اس پہاڑ کے اوپر جو غار ہے اس کو غار سور کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آگے چل کے بھی کوئی اس طرح مکہ کے جو زیارات میں کوئی زیارت آئے گی راستے میں آپ کو بتاتے چلیں گے، لیکن طائف کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا۔ سب سے پہلے ہم طائف شہر کے اندر پہنچ کے جو 6 زیارات میں نے آپ کو بتائی وہ زیارتیں کریں گے۔ اس کے علاوہ جو زیارتیں ہیں جو آگے جا کے کریں گے وہ مسجد علی ہے، اسلام کی پہلی مسجد جس کا مینار بنا، اسلام کی پہلی مسجد جس کا مینار بنا، اس کو مسجد علی کہا جاتا ہے۔ پہلے تو مساجد بنتی تھی جس میں نماز ادا ہوتی تھی، لیکن جب دین اسلام بننے لگا جو صحابہ اکرام تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اب ہماری جو دین اسلام بڑھ گیا لیکن ہماری جو عبادت گاہ ہیں ان کی کوئی نشاندہی ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ تو پھر جو مینار بنا، کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اسی مسجد کا مینار بنا جس کی ابھی جا کر ہم زیارت کریں گے، جس کو مسجد علی کہا جاتا ہے۔
اس کی زیارت کریں گے. اسلام کی پہلی مسجد جس کا مینار بنا, اور یہ جو آپ مینار دیکھیں گے یہ 70 سے 80% اپنی اصل حالت میں موجود ہے. مسجد علی کہا جاتا ہے, اس کی زیارت کریں گے. اس کے علاوہ انگوروں کے باغ کی زیارت کریں گے, جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے, جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کھائے تھے, اس جگہ کی زیارت کریں گے. اسی باغ کے اندر ایک مسجد بھی موجود ہے جس کو مسجد عباس کہا جاتا ہے. جس جگہ پہ مسجد ہے وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کھائے تھے اور حضرت عباس نے اسلام قبول کیا تھا. طائف شہر کے اندر پہلے شخص تھے حضرت عباس جن نے اسلام قبول کیا تھا. وہاں پر ان کے نام کی مسجد بنائی گئی بعد میں, وہ آپ کو دیکھیں گے, ہم اس کو دیکھیں گے, اس کی زیارت کریں گے مسجد عباس کی. اس کے علاوہ مسجد رسول کی زیارت کریں گے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف شہر کے اندر کی 10 دن رکھا تھا, 10 دن کام کیا تھا طائف شہر کے اندر, جہاں پر رہے تھے, جس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جگہ مسجد رسول ہے. اسی مسجد کے سین میں ایک پتھر ہے جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک لگا ہوا ہے. کہا جاتا ہے کہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر ٹیک لگا کر اس پتھر کے ساتھ آرام کر رہے تھے جب زخمی حالت میں تھے, تو وہاں پر اس پتھر پہ آج تک آپ کو نظر آئے گا وہ خون مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لگا ہوا. اس پتھر کی ہم زیارت کریں گے. وہ نیچے مسجد ہے, مسجد رسول کہا جاتا ہے اس کو. مسجد کوہ نام ہے اس کا, لیکن جو مشہور ہے وہ مسجد رسول کے نام سے مشہور ہے. وہ مسجد رسول کی ہم زیارت کریں گے انشاءاللہ, جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے, 10 دن قیام کیا. اسی مسجد کے ساتھ پیچھے ایک بڑا پہاڑ ہے, اس پہاڑ کے اوپر ایک پتھر ہے جو 1400 سال سے پہاڑ کے اوپر رکا ہوا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسجد کے اندر آرام کر رہے تھے, جو طائف کے کفار تھے ان نے ایک بڑا پتھر پہاڑ کے اوپر سے دھکیل دیا, گرا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پتھر کے نیچے آ جائیں, شہید ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اگر یہ پتھر اللہ کے حکم سے آ رہا تو نیچے آ جائے, اور اگر طائف کے کفار نے گرایا تو اسی جگہ پر رک گیا, اور وہ پتھر اسی جگہ پر رک گیا. 1400 سال سے وہ پتھر وہیں پر رکا ہوا. اس پتھر کی ہم زیارت کریں گے جو پہاڑ کے اوپر 1400 سال سے رکا ہوا ہے. اس کے علاوہ وہ جگہ دیکھیں گے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے لوگوں کو, وہاں پر سے کھڑے ہو کر بیٹھ کر جہاں سے دین اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے جو طائف کے شہر تھے ان لوگوں کو. اس کے علاوہ پرانا طائف کا شہر دیکھیں گے جس شہر میں اس وقت کے لوگ رہا کرتے تھے, جو عتبہ بن ربیعہ تھا جس کا باغ تھا, جو باغ کا مالک تھا. اس طرح جو طائف کے سرداران تھے, 3 سردار تھے طائف کے, 3 سردار تھے. تینوں سردار جہاں پر رہا کرتے, تینوں آپس میں بھائی تھے, جو وہ جہاں پر سردار رہا کرتے تھے, جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ظلم کیا, جس شہر میں رہا کرتے تھے اس شہر کو دیکھیں گے. وہ جو شہر ہے وہ آج تک اس آباد نہیں ہے, اس کے اندر آپ کو کچھ ہلکی سی دیواریں نظر آئیں گی مٹی کی, پرانے گھر نظر آئیں گے, ٹوٹے ہوئے مٹی کے گھر, وہ دیکھیں گے انشاءاللہ. اسی شہر کے دائیں اور بائیں طرف 2 بڑے پہاڑ ہیں جن کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہے کہ ان 2 پہاڑوں کو ملا دیا جائے, طائف شہر کو ختم کر دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگوروں کے باغ کے اندر آرام کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں تو میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ موجود ہے, میں ان 2 پہاڑوں کو ملا کر طائف شہر کو ختم کر دوں, نست و نابود کر دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ ان پہاڑوں سے مجھے اسلام کی خوشبو آ رہی ہے, یہ نہیں لیکن ان کی آنے والی نسلیں ضرور اسلام قبول کریں گی. وہ 2 پہاڑ دیکھیں گے. اس کے علاوہ ایک اور کنواں ہے جس سے پہلے انگوروں کے باغ کو پانی دیا جاتا تھا, وہ بھی زیارت کے لیے وہاں پر موجود ہے, اس کی زیارت کریں گے. یہ ہماری چند زیارات ہیں طائف شہر کے اندر. ابھی جب ہم اس ٹنل سے باہر نکلیں گے تو آپ کو آپ کے دائیں اور بائیں طرف, دونوں طرف آپ کو وادی مینا نظر آئے گی, وادی مینا نظر آئے گی, وادی مینا کے خیمے نظر آئیں گے. یہاں سے تمام لوگ توجہ کریں گے, اپنے دائیں اور بائیں طرف آپ کو وادی مینا نظر آئے گی. اگر آپ اپنے الٹے ہاتھ کی طرف دیکھیں, یہ پردے تھوڑے بند کر دیں تاکہ تمام لوگ اس طرف والے بھی دیکھ سکیں کہ پیچھے ایک مسجد نظر آ رہی ہے جس کے آپ کو مینار نظر آ رہے ہیں. اس مسجد کو مسجد خیف کہا جاتا ہے. یہ جو پیچھے والی طرف مسجد نظر آ رہی ہے اس کو مسجد خیف کہا جاتا ہے. اور ابھی جہاں سے ہماری گاڑی جا رہی ہے اس کے بالکل سامنے پل ہے, کالا اندھیرا, سفید سی چھتریاں لگی ہیں, وہاں پر شیطان قید ہے جس جگہ کو جمرات کہا جاتا ہے. بالکل سامنے وہ جہاں پر سفید سی چھتریاں لگی ہیں, پل ہے کالا اندھیرا, وہ سامنے والی طرف بالکل اس جگہ کو جمرات کہا جاتا ہے. وہاں پر 3 شیطان قید ہیں. وہ خون تھا ادھر.
اللہ تعالیٰ عنہ کے جو گھر ہے، جو ان کی مسجد ہے، یہ اس کے کچھ آپ کو آثار نظر آ رہے ہیں، آپ کے دائیں ہاتھ کی طرف، آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں گے یہ 70 سے 80% اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ مسجد علی کہا جاتا ہے۔ تھوڑا سا آگے چل کے آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف، بائیں ہاتھ کی طرف آئے کہ مسجد علی اسلام کی پہلی مسجد جس کا مینار بنا، اس کا مینار بنا۔ مسجد علی کہا جاتا ہے اس کو، اسلام کی پہلی مسجد جس کا مینار بنا، آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف، بائیں ہاتھ کی طرف۔ اور یہ مسجد بند ہے۔